لیل اذا سجا اور تیری زلف عنبری کی قسم امام راضی فرماتے کہ اس سے مراد اہل بیت کی پاکیزہ بیویاں ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ فرمایا واللیل اذا سجا حبیب تیری فاطمہ کی قسم سبحان اللہ. حبیب تجھے فاطمہ سے پیار ہے نا، اتنا پیار ہے کہ جس بات زہرا کے لیے حبیب وہ تشریف لائیں تو آپ اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، جن کے استقبال کے لیے حبیب آپ کھڑے ہوتے ہیں. یہ رہا آپ کا استقبال. جس فاطمہ کا استقبال قیامت کے دن بھی یہ ہوگا کہ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد. اہل انبیاء سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک سارے اپنی گردنیں بھی جھکا لو، آنکھیں بھی بچھا دو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر گئی. وہ فاطمہ کہ حبیب سارے صحابہ آپ کو عرض کرتے ہیں فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، اور حبیب آپ کیا فرماتے ہیں فدا کے ابھی امی یا فاطمہ. اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہوں. حبیب جس فاطمہ سے تجھے اتنا پیار ہے مجھے اس فاطمہ کی قسم تجھے پھر آگے چلیے. فرمایا حبیب مجھے اس خدیجۃ الکبریٰ کی قسم. میں ایک جملے میں اپنا عقیدہ عرض کرنے لگا ہوں کچی صاحب. حبیب تجھے خدیجۃ الکبریٰ سے پیار ہے نا، حبیب مجھے اس خدیجۃ الکبریٰ کی قسم جسے فاطمہ کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا. نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے میں نے کیا کہا. مجھے اس خدیجہ کی قسم، میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، جسے فاطمہ کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا ہے. واللیل اذا سجا حبیب مجھے زینب کبریٰ کی قسم، حبیب مجھے زینب صغریٰ کی قسم. حبیب تجھے نہیں چھوڑا، تجھے ما ودعک ربک. اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. یہ لفظ ودعا جو ہے یہ ماضی ہے باب تفعیل سے، اور باب تفعیل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے اس کا معنی آگے تک جاتا ہے. اس کا معنی یہ صرفی اصول ہے، اس کا معنی آگے تک آتا ہے. یہ خاصیت ابواب ہوتی ہیں صرف میں. فرمایا حبیب یہ لوگ تو کہتے ہیں تجھے میرے رب نے چھوڑ دیا، پر حبیب مجھے علی کی قسم، حبیب مجھے حسن کی قسم، حبیب مجھے حسین کی قسم، حبیب مجھے فاطمہ کی قسم، حبیب مجھے خدیجہ کی قسم، حبیب مجھے زینب کبریٰ کی قسم، حبیب مجھے زینب صغریٰ کی قسم. یہ تو کہتے ہیں نا تجھے چھوڑا، میں اسے بھی قیامت تک نہیں چھوڑوں گا جو تیرا ہو. جو قیامت تک تیرا اور تیری آل کا نوکر ہوگا میں اسے بھی نہیں چھوڑوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور حبیب آپ کی حیات طیبہ کا ہر آنے والا لمحہ، آپ کی حیات طیبہ میں ہر آنے والا لمحہ ہم آپ کی شان اور عظمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. آپ کی شان اور عظمتیں عروج پر چلی جائیں گی، جاتی چلی جائیں گی. یہاں میرے آقا کی دوسری شانیں ہیں، وہاں حسین میں تو میرے آقا کی ایک شان کا نام ہے. حسین بھی تو میرے آقا کی ایک شان کا نام ہے نا. تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب تو راضی ہو جا
اتنے نہ ہوئے تو درود ہے تو ضرور ہوتا ہے سبحان اللہ پلیٹ ہے نہ مکمل ہے جس پر مصطفیٰ کا نام لیا جائے جس میں اور مصطفیٰ کی آل کا نام نہ لیا جائے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک عارفانہ ترجمہ کر دو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب تیرے رب کا تو ایک ہی کام ہے قیامت تک تجھے مناتا رہے گا. حبیب قیامت تک تیرا رب تجھے مناتا رہے گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا. رب اور کام کرے ایک مصطفیٰ پہ درود دوسرا مصطفیٰ کے لاڈ اٹھانا. باقی عبادت تو انسانوں کے ذمہ ہے بندوں کے ذمہ ہے. بھئی میرا رب تو ایک ہی کام کرتا ہے اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے. ہمیں تو یہی بات سمجھ آئی ہے. الم یجدک یتیما فآوا میرا دل کر رہا سی آئی تو سمی منقبت پڑھی تو بھائی نے نعت بھی پڑھی کہ میں حضرت ابو طالب تے بھی چند بات عرض کراں. الم یجدک یتیما فآوا حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا. میرے آقا در یتیم بظاہر آپ کے والد کریم آپ کی ولادت سے پہلے وصال فرما گئے تو فرمایا حبیب جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ عطا کی. کوئی مولوی بتائے مجھے اس پناہ کا نام کیا ہے. جو رب پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے جو رب پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے پال سکتا ہے وہ اپنے گھر کعبے کے اندر مصطفیٰ کا انتظام نہیں کر سکتا. وہ کعبے کی چھت پہ مصطفیٰ کا انتظام نہیں کر سکتا تھا. وہ صفا اور مروہ کے درمیان مصطفیٰ کا انتظام نہیں کر سکتا تھا. قادر تھا کیوں فآوا مصطفیٰ کی پناہ کسے بنایا حضرت عبد المطلب کو اور پھر علی کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. اور پناہ کیسے آئے مجھے وہ مقاطع شب ابی طالب یاد آ گیا. حضرت ابو طالب کو حضور سے کتنا پیار ہے. مصطفیٰ لیٹتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد حضرت ابو طالب آ جاتے ہیں بیٹا اٹھ جاؤ. وہاں کبھی حضرت جعفر کو لٹا دیتے کبھی حضرت عقیل کو لٹا دیتے کبھی حضرت علی کو لٹا دیتے ہیں. ایک دن سرکار نے پوچھا کہ چچا جان مجھے ایک جگہ سونے کیوں نہیں دیتے ساری رات کبھی کہیں لٹاتے ہیں کبھی کہیں لٹاتے ہیں. تو فرمایا بیٹا جب شام کو آپ لیٹتے ہیں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی کافر دیکھ نہ لے. کسی کافر نے دیکھ لیا تو وہ نقصان نہ پہنچائے اور میرے ان 3 بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. کوئی نقصان پہنچائے میں نے یہ بیٹے جواب آپ کو نقصان پہنچانے سے پہلے میرے علی کو نقصان پہنچے. آپ کو نقصان پہنچنے سے پہلے میرے جعفر کو نقصان پہنچے. آپ کو نقصان پہنچنے سے پہلے میرے عقیل کو نقصان پہنچے. جب یہ نہ ہو اب کوئی آپ کی طرف آئے. اور ہمیں خاندان اہل بیت سے پیار ہے عقیدت ہے مگر یاد رکھو اس امت کے لیے جتنی قربانیاں خاندان رسول نے دی ہیں صفحہ ہستی پر آپ کو کوئی شخصیت ایسی نہیں ملے.
اسی مقاطع شاب ابی طالب، جس ماں کا بیٹا حسین ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ کبھی کھانے کو ملتا، کبھی نہ ملتا۔ ایک دن ایسا ہوا، جاگتے پہ ہو نا، ایک دن ایسا ہوا کہ 15 دن تک نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا۔ بیٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مگر سینے پہ ہاتھ رکھنے جس کی بیٹی ہے، بیٹی سے الگ ہی پیار ہوتا ہے۔ میرے آقا جب شیب ابی طالب کے دوران 15 دن کچھ کھانے اور پینے کو نہ ملا، آقا ایک دن دوپہر کے وقت باہر نکلے۔ سامنے ایک گھاٹی تھی۔ آقا علیہ السلام نے کیوں دیکھا تو سوچا ایک چھوٹی سی پہاڑی کی اونٹ تھی کہ میری بیٹی سامنے بیٹھی ہو۔ 15 دن گزر گئے، 3 سال کی بچی ہے، نہ کچھ کھانے کو ملا، جاگتے پے ہو، نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں تھوڑا سا کترا کے گزر جاؤں تاکہ بیٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر اس نے کچھ کھانے یا پینے کو مانگ لیا تو قیامت برپا ہو۔ آپ لفظوں کی نزاکت نہیں سمجھے۔ آقا یوں نکلے تو میرے آقا جب اس پہاڑی کے قریب سے کترا کر گزرنے لگے تو سیدہ کائنات سامنے آ گئی۔ 4 سال کی بیٹی ہے، یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آقا کے بولنے سے پہلے سیدہ کونین بولی، عرض کرنے لگی بابا جان پریشان تو نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ بابا جان پریشان تو نہیں ہے؟ میرے آقا جب قریب ہوئے تو سیدہ پاک کو اٹھانے لگے۔ سیدہ کونین نے عرض کی بابا جان جب تک میں ہوں تب تک تو آپ پریشان ہیں۔ یوں سیدہ کونین نے چادر تطہیر اتاری۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری بیٹی نے اپنے سر سے چادر اتاری میرا جسم صاف کرنے کے لیے تو نہ جانے کس طرح آنکھوں کا بندھن ٹوٹ گیا، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ یوں سیدہ کونین میرے آقا کا چہرہ صاف کرتی ہیں، پھر جسم مبارک صاف کرتی ہیں، پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری بیٹی نے میری بیٹی نے اپنی چادر تطہیر اتار کے میرے پاؤں صاف کیے نا تو پاؤں پر بیٹی کے ہاتھوں کی لمس نے وہ کیفیت جاری کر دی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ پاک نے پھر نگاہ کے اٹھا کے دیکھا، آج کی بابا جان جب تک فاطمہ زندہ ہے تب تک تو آپ پریشان نہ، یہ وہ خاندان ہے جس نے امت کی خاطر شاب ابی طالب سے لے کر کربلا تک مسائل اٹھائے۔ میری بات دور نہ چلی جائے، ایک دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے، جب واپس پلٹتے ہیں تو امام علی مقام جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں سیدہ کونین دیکھتی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہ چہرہ انور پر افسردگی، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے۔ توجہ، سیدہ کونین نے جب پوچھا کہ حسین نانا کی بارگاہ سے آئے ہو،
پریشان کیوں ہو؟ تو امام علی مقام نے فرمایا اما جان مجھے ایک بات بڑا دکھ دیتی ہے، میں آج نانا سے روٹھ کے واپس آیا، مجھے بتا تو صحیح کیا حسن کا چہرہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ سبحان اللہ. آپ ہمیشہ حسن کا چہرہ چومتے ہیں، میری گردن کا بوسہ دیتے ہیں، کیا حسن کا چہرہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں بیٹا حسین، میں کسی وقت کو دیکھ کر حسن کا چہرہ چومتا ہوں، تیری گردن چومتا ہوں، ایک وقت ہوگا کہ حسین میرے دین کی خاطر میرے بیٹے حسن کو زہر دی جائے گی، چونکہ زہر منہ کے ذریعے دی جائے گی اور ان کی شہادت زہر کے ذریعے ہوگی، میں اس لیے اس کا چہرہ چومتا ہوں، اس کے لب چومتا ہوں۔ اور حسین میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں وہ شمر بدبخت اپنی تلوار تیری گردن پہ چلائے گا، میں اس لیے تیری گردن کو چومتا ہوں۔ جب سیدہ کونین نے یہ جملہ سنا کہ حسین کی گردن پر شمر خنجر چلائے گا، چونک اٹھی، عرض کی بابا جان